میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہر طرف آمد رسول کی صدا ہے۔ سب خوشی سے جھوم رہے ہیں کہ عید میلاد النبی کے جشن کے لیے پرجوش ہیں۔ میں آپ کے ساتھ 12 ربیع الاول کے حوالے سے مختصر تفصیل شیئر کروں گی کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ باعث سعادت ہے، کس طرح میلاد نبی کی ابتدا ہوئی اور کس طرح لوگوں نے ہندوانہ رسم و رواج کو اپناتے ہوئے راہ راست سے پھٹکے اور آج لوگ عید میلاد النبی کو اسلامی طریقے سے منانے کی بجائے بعض جگہ لوگ جشن ولادت کی خوشی میں گانے باجے بجاتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ میرے محترم سامعین، 12 ربیع الاول ہمارے معاشرے، ہمارے ملک اور خاص کر برصغیر میں باقاعدہ ایک جشن اور ایک تہوار کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سارے ملک میں سیرت النبی اور میلاد النبی کا ایک غیر متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے برابر کوئی اور سعادت نہیں ہو سکتی، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ کے مبارک تذکرہ کو اس ماہ ربیع الاول کے ساتھ بلکہ صرف 12 ربیع الاول کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ 12 ربیع الاول کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس لیے آپ کا یوم ولادت منایا جائے گا اور اس میں آپ کی سیرت اور ولادت کا بیان ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ کرتے وقت ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس ذات اقدس کی سیرت کا یہ بیان ہو رہا ہے اور جس ذات اقدس کی ولادت کا یہ جشن منایا جا رہا ہے، خود اس ذات اقدس کی تعلیم کیا ہے اور اس تعلیم کے اندر اس قسم کا تصور موجود ہے یا نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات اور اس کی کمزوریوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ اگر اس کو ذرا سا شوشہ دیا گیا تو یہ کہاں سے کہاں بات کو پہنچائے گا۔ اس واسطے کسی کے دن منانے کا کوئی تصور ہی نہیں رکھا۔ جس طرح کرسمس کے ساتھ ہوا، اس طرح یہاں بھی ہوا کہ کسی بادشاہ کے دل میں خیال آ گیا کہ جب عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں تو ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش کیوں نہ منائیں۔ چنانچہ یہ کہہ کر اس بادشاہ نے میلاد کا سلسلہ شروع کیا، اور شروع میں یہاں بھی یہی ہوا کہ میلاد ہوا، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوا اور کچھ نعتیں پڑھی گئی۔ لیکن اب آپ خود دیکھ لیں کہ کہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہندوانہ جشن شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود الحمدللہ وہاں تک ابھی نوبت ہی نہیں پہنچی جس طرح عیسائیوں کے ہاں پہنچ چکی ہے۔ لیکن اب بھی دیکھ لو کہ سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے، کس طرح روضہ اقدس کی شبیہیں کھڑی کی ہوئی ہیں، کس طرح کعبہ شریف کی شبیہیں کھڑی کی ہوئی ہیں، کس طرح لوگ اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، کس طرح اس کے چاروں طرف ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کس طرح چراغاں کیا جا رہا ہے اور کس طرح جھنڈیاں سجائی جا رہی ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی جشن نہیں ہے، بلکہ جیسے ہندوؤں اور عیسائیوں کے عام جشن ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی جشن ہے، اور رفتہ رفتہ ساری خرابیاں اس میں جمع ہو رہی ہیں، جبکہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ سب کچھ دین کے نام پر ہو رہا ہے اور سب کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر ہو رہا ہے، اور سب کچھ یہ سوچ کر ہو رہا ہے کہ یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول کو چراغاں کر کے اور اپنی عمارتوں کو روشن کر کے اور اپنے راستوں کو سجا کر ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ دین پر عمل نہیں کرتے تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو میلاد ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پہ چراغاں ہوتا ہے۔ اس طرح دین کا حق ادا ہو رہا ہے، حالانکہ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، آپ کے صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، اور اگر اس طریقے میں خیر و برکت ہوتی تو ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی المرتضی علیہ السلام اسے چوکنے والے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ میں 12 ربیع الاول اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی مختصر سی تفصیل شیئر کروں گی کہ جب ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور تقریباً 1.25 صحابہ کرام کو اس دنیا میں چھوڑ گئے، وہ صحابہ کرام ایسے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سانس کے بدلے اپنی پوری جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ آپ کے جان نثار، آپ پر فدا کار، آپ کے عاشق زار تھے، لیکن کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے اہتمام کر کے یہ دن منایا ہو، یا اس دن کوئی جلسہ منعقد کیا ہو، یا کوئی جلوس نکالا ہو، یا کوئی چراغاں کیا ہو، یا کوئی جھنڈیاں سجائی ہوں۔ صحابہ کرام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اسلام کوئی رسموں کا دین نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے اہل مذاہب ہیں کہ ان کے ہاں چند رسومات ادا کرنے کا نام دین ہے۔ جب وہ رسمیں ادا کر لیں تو بس پھر چھٹی ہو گئی، بلکہ اسلام عمل کا دین ہے تو بس پھر چھٹی ہو گئی، اور یہ تو جہنم روگ ہے۔ یہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہر انسان اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع میں لگا رہے۔ تو میرے محترم سامعین، اگر آپ آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ 12 ربیع الاول کو خاص عبادت کا اہتمام کریں، نفلی عبادت کا اہتمام کریں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ بے شک یہ مہینہ درود کثرت کا مہینہ ہے۔ آپ 12 ربیع الاول کے دن چلتے پھرتے درود پاک کا ورد کرتے رہے۔ بے شک درود شریف ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے۔ ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت درود شریف بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات ہم سب کو دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے، آمین۔ سامعین، آقائے دو جہاں کی ولادت کی خوشیاں ضرور منائیں، مگر یہ خیال بھی رکھیں کہ دین اسلام کے دائرے میں رہ کر 12 ربیع الاول کو اسلامک طریقے سے منایا جائے، نہ کہ بازاروں میں ڈول باجے بجائیں، عورتیں سرے بازار چراگاہیں دیکھنے جائیں، گلی گلی میں شور شرابہ کیا جائے، جس کی دین اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ مزید آنے والی اسلامک ویڈیوز اور وظائف آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ زندگی نے مہلت دی تو انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔